بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، عدنان احمد ایسٹرولوجر ایک دفعہ پھر سے آپ کے سامنے موجود ہیں اور 2022 کی پیشن گوئیوں کے ساتھ۔ جب بھی ایک نیا سال شروع ہوتا ہے یا ایک نیا مہینہ شروع ہوتا ہے یا ایک نیا ہفتہ شروع ہوتا ہے تو ہمارے ذہن میں خیال ہوتا ہے کہ یہ اگلا ہفتہ یا اگلا مہینہ یا اگلا سال کس طرح گزرے گا۔ اب یہ سال تو گزر گیا سو گزر گیا، مگر اگلا سال کس طرح سے گزرے گا، یہ سوال ہمارے ذہنوں میں آتا ہے۔ ہر سال ایک نئی امید ہوتی ہے کہ شاید اب جو ہو گیا سو ہو گیا، اب نیا سال ہمارا اس پریویس سال سے بہتر ہو۔ تو 2021 بھی اختتام پذیر ہے اور اپنی اچھی اور بری یادوں کے ساتھ یہ اپنے اختتام کی جانب رواں دواں ہے اور 2022 کی آمد ہے۔ تو 2022 برج میزان کے لیے، لبرا کے لیے کیسا رہے گا، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز ہوگا آپ کی سبسکرپشن سے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن بھی ضرور پریس کر لیجئے۔ لبرا جو فطرتی طور پر بہت عقل مند، بہت زبردست پرسنالٹی کے مالک ہوتے ہیں، خوشگوار فطرت ہوتی ہے ان کی، اور زیادہ تر کاروبار میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں۔ اگر یہ نوکری کر بھی لیں تو نوکریاں ان کو زیادہ سوٹ نہیں کرتی، کیونکہ ان کا مائنڈ جو ہے وہ بزنس مائنڈ ہوتا ہے۔ یہ نوکری کو اتنا اچھا نہیں کر سکتے یہ جیسا بزنس کو اچھا کر سکتے ہیں، اپنا پرسنل کام۔ تو دیکھتے ہیں کہ سال 2022 کیسا گزرے گا۔ اس 2022 کا آغاز کرتے ہیں ہم آپ کے لو ہوروسکوپ سے۔ لو ریلیشن شپ آپ کا بہت اچھے رہیں گے اس پورے سال۔ جو شادی شدہ ہیں اور جو شادی شدہ نہیں ہیں، یعنی کہ جو ریلیشن شپ میں ہیں، جن کی منگنیاں ہو گئی ہیں یا جن کے دوستیاں ہیں، تو وہ اپنے دوستوں سے، اپنے محبوب سے گفٹس وغیرہ اس سال وصول کریں گے اور بہت اچھا ٹائم آپس میں باتیں کر کے اسپینڈ کریں گے، یا مل کر کوئی ڈیٹ وغیرہ جیسی چیزیں وہ کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح کا آپ کو اپنے محبوب سے ملنے کا موقع ملے گا اس پورے سال، جو غیر شادی شدہ ہیں۔ اور جو شادی شدہ افراد ہیں ان کی لائف بھی اسموتھلی گزرے گی اور بہت اچھی گزرے گی، اور ایک دوسرے کی ساتھ بہت اچھا وقت اسپینڈ کرنے کا موقع ملے گا، اور ہم آہنگی بہت بہتر طریقے سے برقرار رہے گی۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں آپ کے کیریئر کی۔ کیریئر کا جو آپ کا سیکٹر ہے، وہاں پہ وہ افراد کے جو ملازمت کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، ان کو ان کے باسز کی وجہ سے ان کے باس جو ان پہ تبصرہ کریں گے یا ان کے باس ان پر جو تنقید کریں گے، تو اس کے نتیجے میں جو ہے آپس میں کنفلکٹ پیدا ہو سکتا ہے آپ کے اور آپ کے باس کے درمیان، ان باتوں کو لے کر۔ تو لہٰذا محتاط رہیں۔ نوکری کرنا تو پھر نخرہ کیا کرنا، تو نوکری کا تو یہی اصول ہوتا ہے۔ تو اپنے آپ کو آپ تحمل سے رہیے، برداشت کیجیے، اور کوشش کریں کہ نوکری نہ کریں۔ آپ کو بزنس سوٹ کرتے ہیں، چھوٹے لیول سے اسمال بزنس کا آغاز کریں انشاءاللہ تعالی، اور سمجھداری سے چلیں تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی ہوگی۔ اور نوکری کر رہے ہیں تو پھر نوکری کے بارے میں تو یہی کہاوت ہے، یہی کہا جاتا ہے کہ نوکری کرنا تو پھر نخرہ کیا کرنا۔ تو جو آپ پہ تنقید کی جا رہی ہے، اس تنقید کو بہتر کرنے کی اس تنقید اس وجہ سے کی جا رہی ہے، اس چیز پہ قابو پائیں اور یہ آپ کے لیے بہتر رہے گا، ورنہ آپ کی نوکری جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ بزنس کرتے ہیں تو آپ کی تجارتی سرگرمیوں میں اضافہ ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو آمدنی ہے وہ بھی بڑھ سکتی ہے، اور اس سال آپ روحانی سرگرمیوں کے لیے بھی چندے وغیرہ دے سکتے ہیں اور خیراتی مقاصد پر بھی اپنی رقم کو خرچ کریں گے۔ اوورآل یہ جو پورا سال ہے 2021 کا سال سے بہت زیادہ مختلف نہیں ہے فائنینشیل حوالوں سے۔ تو پیسے کی آمدنی تو ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اخراجات، آپ کی شاہ خرچیاں، اگر آپ اپنی شاہ خرچیوں پر قابو پا لیں تو آپ سیونگ کر سکتے ہیں اور آپ کی رقم ضائع ہونے سے بچ سکتی ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں آپ کی فیملی ہوروسکوپ کی۔ فیملی کا جہاں تک تعلق ہے تو فیملی جو ہے وہ آپ بہت زیادہ آپ کو ہمیشہ سے سپورٹ کرتی آئی ہے، اور بہت زیادہ آپ کے ساتھ بہتر رویہ رہا ہے آپ کی فیملی کا۔ وہ شاید آپ کو لگتا بھی نہ ہو، لیکن آپ کی فیملی آپ کے لیے بہت زیادہ سپورٹیو ہے۔ اگر آپ یقین کیجئے کہ آپ کی فیملی آپ کے پیچھے نہ ہو تو آپ شاید کچھ بھی نہ ہوں۔ تو لہٰذا فیملی آپ کو سپورٹ کر رہی ہے اور شروع سے سپورٹ کرتی آئی ہے، اور اس سال بھی فیملی آپ کو سپورٹ کرے گی، لیکن یہ سپورٹ ایک وقت تک ہی کی جاتی ہے۔
تو اس کے بعد یہ سپورٹ ختم ہو جاتی ہے، ہٹ جاتی ہے۔ اس سال آپ کے فیملی ہورosکوپ بہت اچھا چل رہا ہے، آپ کی فیملی آپ کو سپورٹ جیسا ہمیشہ سے کرتی ہے، اس سال بھی کرے گی، لیکن آپ کو بھی تعاون کرنا ہے اپنی فیملی کے ساتھ۔ آپ اپنی فیملی کے ساتھ اس طرح تعاون نہیں کرتے جس طرح سے آپ کو کرنا چاہیے۔ ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو ایجوکیشن میں بھی آپ کی جو کارکردگی ہے وہ جو انجینئرنگ پڑھنے والے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے تو بہت اچھی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو سائنس سے ریلیٹڈ سبجیکٹس کو پڑھ رہے ہیں، وہ چاہے انجینئرنگ میں ہے، انجینئرنگ والی تو بہت اچھے اپنی کارکردگی دکھائیں گے، جو میڈیکل میں ہے یا دوسری سائنسز میں ہیں تو وہ بھی اپنی کارکردگی کو بہتر بنا سکیں گے۔ لیکن سال کے مڈ میں آپ کی توجہ بڑھ سکتی ہے، آپ اپنی توجہ پڑھائی پر نہیں دے پائیں گے، کیونکہ بیچ میں شاید کچھ حالات اس طرح سے پیدا ہو جائیں، آپ اپنی توجہ پڑھائی کی جانب نہیں رکھ پائیں گے۔ بات کرتے ہیں آپ کی صحت کی، تو آپ کی جو صحت ہے وہ اوور آل تو بہتر ہے، مگر آپ کو گردوں کا پرابلم ہو سکتا ہے، کڈنی ریلیٹڈ ایشوز جو ہیں وہ آپ کو ہو سکتے ہیں، لیکن اس ایشو کو بھی آپ قابو پا سکتے ہیں پانی پی کر۔ زیادہ سے زیادہ مقدار میں پانی پیجیے، کیونکہ یہ پانی بہت ضروری ہے آپ کے گردوں کے لیے، آپ کی گردوں کی صفائی کے لیے۔ تو پرابلم آپ کو ہو سکتی ہے، اپنے گردوں میں تکلیف ہو سکتی ہے، درد ہو سکتا ہے پانی نہ پینے کی وجہ سے۔ تو پانی کو زیادہ سے زیادہ استعمال کریں تاکہ آپ کو یہ پرابلم نہ ہو۔ اس کے علاوہ پیٹ سے ریلیٹڈ پرابلم بھی آپ کو، بدہضمی جیسی پرابلم آپ کو فیس کرنی پڑ سکتی ہے، اور آپ کی والدہ کی صحت بھی اس پورے سال میں کسی نہ کسی موقع پر جا کے خراب ہو سکتی ہے، تو انہیں بھی توجہ کی ضرورت ہے۔ آپ کی جو اس سال کی ریمیڈی ہے وہ یہ ہے کہ آپ گلاب کا پودا لگائیں اور اس کو روزانہ واٹرنگ کریں، پانی دیں، یہ آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ فیوریبل منتھ جو ہیں وہ اس پورے سال کے جو آپ کے لیے بہت اچھے رہیں گے وہ ہے جنوری، مئی، جون، اگست، ستمبر، اکتوبر اور نومبر۔ ایک دفعہ پھر سے دہرا دیتا ہوں، جنوری، مئی، جون، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر۔ اور انفیوریبل منتھ جو ہیں وہ اتفاق سے کم ہیں، ورنہ لوگ اس سے زیادہ ہوتے ہیں۔ فروری ہے، مارچ، اپریل، جولائی اور دسمبر۔ تو ان مہینوں میں فروری، مارچ، اپریل، جولائی، دسمبر، ان مہینوں میں آپ کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اور بہت زیادہ آپ کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اس مہینے کی اس سال کی جو بڑی خبریں ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کو فائنینس کے حوالے سے جو ہے وہ، اگر آپ نوکری کرتے ہیں تو آپ کی روٹین ویسی چلتی رہے گی۔ ہاں، اگر آپ کسی جگہ انویسٹ کرتے ہیں تو ان کیس آپ کو بہت بڑا ہینڈسم پروفٹ ہو سکتا ہے، یہ اس سال کی بڑی خبر ہے۔ تو کیریئر میں جو ہے آپ کی جو فائنینس میں جو ہے وہ یہاں پہ بہتری آ سکتی ہے۔ کیریئر کے حوالے سے بات کریں تو امید ہے اس سال آپ کی بہت اچھی پروموشن ہو، اور پھر اس پروموشن کے نتیجے میں آپ کی سیلری انکریز ہو جائے۔ اور ہیلتھ کے حوالے سے جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ انزائٹی اور ٹینشن اور ڈپریشنز جو ہیں وہ بڑھ سکتے ہیں، اور جس کی وجہ سے آپ کے گردے بھی متاثر ہوں گے اور آپ کی ذہن پہ بھی برا اثر پڑ سکتا ہے۔ آپ کے لو ریلیشن شپ بہت سموتھ جائیں گے، بہتر رہیں گے، اور اس سال آپ کی کوئی مذہبی زیارت ہو سکتی ہے، یاترا ہو سکتی ہے کسی مذہبی مقام کی۔ تو یہ اس سال کی بڑی بڑی خبریں ہیں۔ امید کرتا ہوں ہمارے ویڈیو کو ضرور آپ نے پسند کیا ہوگا، اور نہیں پسند کیا تو بھی آپ ہمیں بتائیں، کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ نعمت کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، عدنان احمد ایسٹرولوجر ایک دفعہ پھر سے آپ کے سامنے موجود ہیں، اور 2022 کی پیشن گوئیوں کے ساتھ۔ جب بھی ایک نیا سال شروع ہوتا ہے، یا ایک نیا مہینہ شروع ہوتا ہے، یا ایک نیا ہفتہ شروع ہوتا ہے، تو ہمارے ذہن میں خیال ہوتا ہے کہ یہ اگلا ہفتہ یا اگلا مہینہ یا اگلا سال کس طرح گزرے گا۔ اب یہ سال تو گزر گیا، مگر اگلا سال کس طرح سے گزرے گا، یہ سوال ہمارے ذہنوں میں آتا ہے۔ ہر سال ایک نئی امید ہوتی ہے کہ شاید اب جو ہو گیا سو ہو گیا، اب نیا سال ہمارا اس پریویس سال سے بہتر ہو۔ تو 2021 بھی اختتام پذیر ہے، اور اپنی اچھی اور بری یادوں کے ساتھ یہ اپنے اختتام کی جانب رواں دواں ہے، اور 2022 کی آمد ہے۔
تو